بسم اللہ. اچھا جناب، تو پھر ہوا یوں کہ میں اس بلی کو اٹھا کے لے آیا، لیکن ایک عجیب بات ہوئی. جب میں اس بلی کو لایا تو وہ محبت جو مجھے ایک کالی بلی کی محسوس ہو رہی تھی وہ غائب ہوتی چلی گئی، اور وہ محبت بدل گئی ایک خوفناک بلی سے، ایک خوف سے، ایک دہشت سے. اور تو اور پتہ نہیں کیوں میری بیوی بھی خوف زدہ سی نظر آنے لگی. مجھے پتہ نہیں یہ کیوں تھا. یہ جو کالی بلی لایا تھا بہت اچھی تھی، بہت وفادار تھی، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا تھا کہ یہ پہلی بلی ہی جیسی ہے. یہ پہلی بلی جیسا دشمنی اور نفرت کا مادہ لے کے میرے پاس آئی. پتہ نہیں میرا وہم تھا کیا تھا، لیکن مجھے بار بار محسوس ہوتا. اور ہاں، عجیب بات، اس بلی کی ایک آنکھ بھی خراب تھی. مجھے یاد آیا میری پہلی کالی بلی کی آنکھ بھی خراب ہو چکی تھی. ہاں، میں نے تو پھوڑی تھی وہ آنکھ. سر اسی کی روح ہوگی وہ. سر روح بھی ہو سکتی ہے اس کی. اس اب تمہاری بلی سی دیکھو تو اچھا، اس بلی میں اور میری پچھلی بلی میں اگر کوئی فرق تھا تو صرف یہ کہ اس بلی کے سینے پہ ایک سفید سا چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا تھا. ایک واضح فرق تھا. پوری کالی بلی کے سینے پہ ایک سفید چھوٹا سا دائرہ جیسے کوئی انگوٹھی سی بنی ہوئی ہو. خیر، زندگی گزرتی رہی، میری عادات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرا مزاج خراب رہا. حال البتہ اتنا ضرور تھا کہ میں کوشش کرتا تھا اس بلی کے بالکل قریب نہ جاؤں، کیونکہ میں پچھلے منظر کو، ماضی کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا تھا. میری بیوی ایک دن مجھ سے کچھ کہنے کے لیے رات کو قریب آئی اور ڈرتے ڈرتے اس نے کہا کہ آپ نے اس بلی پہ غور کیا ہے؟ ہاں، کیا غور کرنا ہے اس پہ؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اس کے سینے کا سفید نشان کچھ بڑا رہا ہے، کچھ بیماری تو نہیں ہے؟ کوئی بیماری نہیں ہے، تمہیں بیماری ہے، جاؤ سو جاؤ. میرا انداز، میرا طرز بات کرنے کا یہی ہوتا تھا. وہ بیچاری سر جھکا کے ایک طرف چلی گئی. میں اپنے کمرے میں جا کے سونے لگا. پھر کچھ خیال آیا، میں دوبارہ اٹھا اور باہر اس جگہ جھانکا جہاں یہ بلی سوتی تھی. میں پچھلے دروازے سے نکل کے آہستہ آہستہ صحن میں سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا. اس کو دیکھا. جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے سر اوپر اٹھایا اور مجھے لگا کہ وہ اپنا سینہ دکھانا چاہ رہی ہے. کیا وہ اپنی کسی بیماری کا ازالہ چاہتی تھی، اپنا مسئلہ بتانا چاہ رہی تھی، یا کچھ اور؟ اس نے اپنا سینہ واضح دکھایا. سینے پہ جو ایک سفید سا نشان تھا وہ بڑھ رہا تھا. میری بیوی شاید یہی بتانا چاہ رہی تھی. یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں بڑھ رہا ہے یہ نشان؟ وہ گول دائرہ بڑا ہوتا جا رہا تھا. پتہ نہیں کیا ہے، کیا بیماریاں لے کے جانور آتے ہیں. میں نے اس پہ لعنت بھیجی، تیز تیز چلتا ہوا واپس آ گیا، کھڑکی زور سے بند کی جیسے اس کا آدھا شیشہ ٹوٹ گیا. میں نے اس کو گالی دی اور سو گیا. دن یوں ہی گزرتے گئے، لیکن اب میں خود اس بلی کو خاموشی خاموشی چپکے چپکے دیکھتا رہتا. پتہ نہیں مجھے کیوں اس کا دائرہ بڑھتا ہوا عجیب سا نظر آتا تھا. جب میں ایک رات کو واپس آیا تو میری بیوی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. کیوں رو رہی تھی؟ بیوی نے روتے ہوئے بلی کی طرف اشارہ کیا. میں سمجھا بلی مر گئی ہوگی. میرے دل میں اچھا ہوا مر گئی. میں اس کی طرف گیا تو دیکھا مر نہیں گئی تھی، بلکہ اپنا سینہ پھلائے کھڑی تھی. اور اب اس کے سینے پہ کیا تھا یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اب وہ بلی مجھے کچھ ایسی نظر آ رہی تھی. جی ہاں، اس کے سینے پہ کوئی اور نشان نہیں. وہ دائرہ بڑھتے بڑھتے پھانسی کا ایک پھندا بن چکا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح ہے؟ یہ میں نہیں مانتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیر، اس وقت تو میں فوراً کمرے میں چلا گیا، لیکن میری طبیعت خراب سی ہونے لگی. مجھے خوف نے، پریشانی نے گھیر لیا.
اب میری طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تھی، میری بیوی نے محسوس کر لیا تھا. وہ بیچاری میری خبر گیری، میری فکر میں سوچتی رہتی تھی. اب جب چھٹی کا دن آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارے گھر کا جو تہخانہ ہے کیوں نہ ہم اس کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے اس میں اپنے بیٹھنے کی اور لائبریری کی جگہ بنائیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں تھا، لیکن چونکہ میں اپنے دماغ کو کسی اور کام میں لگانا چاہتا تھا، بلی کی پریشانی سے نکلنا چاہتا تھا، تو میں نے بھی حامی بھر لی. اور ہم یہ سوچنے لگے کہ نیچے والے تہخانے کو، بیسمنٹ کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. میری بیوی نے یاد دلایا کہ نیچے ایک درخت اگا ہوا ہے، پرانی جگہ ہے کیونکہ، تو اس میں سے ایک درخت نکلا ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا پہلے. میں نے کلہاڑی اٹھا لی. کلہاڑی میرے ہاتھ میں ہے تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا. خیر میں نے وہم کو اپنے سر سے نکالا اور ہم سیڑھیاں اتر کے تنگ و تاریک بیسمنٹ میں اترنے لگے. جب ہم اتر رہے تھے تو نہ جانے کہاں سے وہ کالی بلی ایک دم آ گئی اور میرے پاؤں کے آگے آگے چلنے لگی. میں نے اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے تنگ کر رہی تھی، میرے پاؤں میں لپٹنے لگی. مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوا. میرے ہاتھ میں کلہاڑی تھی. میں نے کلہاڑی اٹھائی، میں نے کلہاڑی اٹھائی، میں نے کلہاڑی اٹھائی اور اس کے بعد اچانک میری بیوی چیخی اور فوراً کہنے لگی نہیں اس بار ایسا نہیں کریں آپ، یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں. یہ کہتے ہوئے وہ میری کلہاڑی سے لپٹ گئی. میں نے دوسرا تھپڑ اس کے منہ پہ رکھ کے مارا اور کلہاڑی میں نے پورے زور سے اٹھا کے کیا کر دی، بیوی کو مار دیا. بیوی کے سر میں اتار دی. ایک بھیانک چیخ کی آواز آئی، در و دیوار ہل گئے. خون کا ایک فوارہ چھوٹا جو میرے کپڑوں کو اور آس پاس کو رنگین کر گیا. وہ فرشتہ صفت عورت بل کھاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گری اور اس کی آنکھیں میری طرف پہنچ کے رک گئی اور اس کی ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا. اس کی آنکھیں میری طرف جمی ہوئی تھی. میرا پورا وجود لرز کے رہ گیا. میں نے فوراً کالی بلی کو دیکھا. کالی بلی ایک دم بھاگ کے کسی ایک طرف نکل گئی. مجھے نہیں پتا چلا وہ کہاں چلی گئی. اب میں تھا اور میری پیاری بیوی کی لاش تھی. مجھے پتا تھا اس کی چیخ گھر سے باہر گئی ہے. سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں. میں بیسمنٹ میں اتر کے اس کی لاش کو دیکھنے لگا، پھر بیسمنٹ کو دیکھنے لگا. اسی پریشانی میں جب تھوڑا آگے بڑھا تو میرا دیوار پہ ہاتھ پڑا، دیوار جھڑنے سی لگی. واہ کیا آئیڈیا ہے، میرے ذہن میں آیا کیوں نہ اس کی لاش کو میں دیوار کے اندر چھپا دوں. اس کو میں دیوار کے اندر ڈال کے اوپر سے دیوار دوبارہ بنا دیتا ہوں، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوگی. چنانچہ میں اسی کلہاڑی کو لے کے آگے بڑھا. فوراً دیوار کھود کے میں نے بیوی کو اس میں رکھا. دیوار جلدی جلدی اوپر بنائی، مٹی لگائی، تھوڑا سا گارا رکھا ہوا تھا وہ بنایا میں نے، وہ ڈالا اس پہ اور پوری دیوار میں نے برابر کر دی. خون کے نشان دھونے کے لیے میں نے پانی ڈالا جلدی جلدی، اور اب ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. میں نے زور کا قہقہ مارا اور اپنی سمجھداری پہ اپنے آپ کو داد دی. میرا آس پاس پڑوس میں ملنا جلنا تھا ہی نہیں کہ کوئی میرے پاس آتا مجھ سے بات چیت کرتا. سب لوگ میرے مزاج سے واقف تھے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، نہ کوئی مجھ سے بات کرنے آیا، نہ مجھے وہ بلی نظر آئی. مجھے لگنے لگا شاید میں نے صحیح کیا، اپنے راستے کی سب مشکلات کو ہٹا دیا، اب میں آزاد ہوں. 3 دن بعد جب میں رات سونے کے لیے لیٹا تو دروازے میں زور زور سے دھڑ دھڑ ہوئی. میں باہر نکلا، دیکھا پولیس کی وردی میں 5 لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ چہرے پہ تلخی کے آثار تھے. ان میں سے ایک جو ذرا سینئر لگتا تھا کہنے لگا جناب ہم آپ سے ایک بات پوچھنے آئے ہیں. میں نے بہت خوش اخلاقی سے کہا یہ اندر بیٹھی ہے
اور اپنی پریشانی کو بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا. اندر بیٹھے فوراً سوال کیا, جناب ہمیں خبر پہنچی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک خاتون رہتی تھی اور وہ 3 دن سے لاپتہ ہیں. میرے اندر سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی, لیکن میں نے ایک دم قابو پاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا ہاں میری بیوی تھی, لیکن 3 دن پہلے اس سے میرا جھگڑا ہوا اور وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. ہمیں تو چیخ کی آواز کا پتہ چلا ہے. ہاں جھگڑے میں چیخ مار رہی تھی, وہ مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی, آخر میں مجھے چھوڑ کے گھر سے نکل گئی, پتہ نہیں کہاں ہے. اس سے پوچھیں جا کے, میں تھوڑی خبر رکھوں گا اس کی. پولیس والوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا. پھر وہی شخص دوبارہ بولا, جناب ہم آپ کے گھر کی تلاشی لینا چاہیں گے. ضرور لیجیے تلاشی, آئیے حاضر ہے. سب پولیس والے اٹھے, میرے گھر کی تلاشی لینا شروع کی. چپا چپا چھان مارا, کہیں لاش ہوتی تو ملتی, ذرا سا بھی کہیں میں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا. حتیٰ کہ وہ کلہاڑی بھی میں نے ایسے رکھی تھی جیسے اس کو درخت کی کٹائی کے لیے استعمال کیا جاتا, اس میں لکڑی کے ریزے لگے چھوڑ دیے تھے میں نے. کلہاڑی بھی دیکھی انہوں نے, اس کی دھار کو بھی دیکھا, لیکن ان کو شک بھی نہیں ہوا. آخر وہ جانے لگے. جب وہ دروازے سے مایوس ہو کے نکلنے لگے تو ان کی نظر تہہ خانے والے دروازے کی طرف پڑی. جناب یہ کیا ہے؟ یہ تہہ خانہ ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھا؟ آئیے یہ بھی دیکھ لیں. وہ لوگ آگے بڑھے, تہہ خانے کا دروازہ کھولا, ٹارچ جلا کے نیچے اترے, تہہ خانے میں آئے اور اچھی طرح اس کو دیکھنے لگے, لیکن اگر کچھ ہوتا تو ملتا نا. آخر تہہ خانے کی بھی مایوس کن تلاشی لینے کے بعد وہ لوگ جب باہر نکلنے لگے تو میری ایک عجیب سی مستی کی سی کیفیت تھی. میں نے کہا جناب آپ کو تسلی ہو گئی, اب تو آپ خوش ہیں نا, مطمئن ہیں نا؟ یہ کہہ کے جو ہے نا, میں نے کہا چلیں جناب, مجھے افسوس ہے آپ کو جو ہے نا کسی نے غلط خبر پہنچائی. میں تو جناب یہاں اس گھر میں اکیلا ہوتا ہوں, اپنے کام کر رہا ہوتا ہوں. دیکھیں ابھی یہ دیوار بھی میں نے پکی کی ہے. کیا میں دیوار پہ ہاتھ مارا تو ایک دم میری کالی بلی کی چیخ کی آواز آئی. پولیس والے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. میرے اندر سے جیسے روح نکال لی گئی. پولیس دوڑ کے نیچے آئے اور دیوار کو دیکھنے لگے, پھر مجھے دیکھتے تھے. بلی کی آواز بڑھتی چلی گئی, جیسے دیوار کے اندر سے چیخ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سے چیخا. میرے منہ سے گویا کہ زبان چھین لی گئی. میں کچھ نہیں بول سکتا تھا, میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا. بلی کی چیخ کی آواز اتنی بھیانک ہو گئی جیسے کروڑوں بلیاں ایک ساتھ چیخ رہی ہوں. پھر ایک پولیس والے نے ہمت کر کے دیوار پہ زور سے ہاتھ مارا. دیوار جھڑنا شروع ہو گئی. اس سے دیوار پہ پیدر پہ ہاتھ مارنا شروع کیے. اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہو گئے, اور دیوار جب توڑتے چلے گئے تو اچانک ان کے اور میرے سامنے یہ منظر تھا. جی ہاں, دیوار میں میری بیوی کی پھٹی ہوئی لاش اور اس کے سر پہ بیٹھی ہوئی بلی.